اچھا کام وہ نہیں ہوتا جو آپ کریں، اچھا کام صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو میں کروں. بس یہ سادہ سا اصول ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. چاہے ایک برانڈ اور دوسرے برانڈ کے کپڑے اور جوتے 100% ایک جیسے ہوں، لیکن ہر برانڈ آپ کو بتائے گا کہ نہیں میرا اچھا ہے دوسرے کا برا. چاہے ایک سیاستدان کا پروجیکٹ اور دوسرے کا پروجیکٹ 100% ایک جیسا ہو، لیکن ہر سیاستدان آپ کو بتائے گا کہ نہیں میرا پروجیکٹ اچھا ہے. یہی نون لیگ کی حکومت تھی جو ہمیں بتایا کرتی تھی کہ عمران خان کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف ہمارے پروجیکٹس پر اپنے نام کی تختیاں لگا رہا ہے اور ہمارے ہی پروجیکٹس کو مکمل کر رہا ہے. اس نے قوم کو ایک بھی نیا پروجیکٹ نہیں دیا، وہ سارے ہمارے پروجیکٹ کو مکمل کر رہا ہے، ہمارے ہی پروجیکٹ لے کر چل رہا ہے. فرض کریں اگر عمران خان نے یہ کیا تھا اور اسے یہ لگا تھا کہ نون لیگ کے پروجیکٹ اچھے ہیں اور وہ ان کو لے کر آگے چل رہا تھا، تو یہ تو شاید اس کی بہت بڑی تعریف کی بات تھی. اس نے بہت اچھا کیا، اس نے اپنی نام کی تختی لگائی، وہ ہماری طرف سے 10 دفعہ اپنے نام کی تختی لگائے، لیکن اگر کوئی پروجیکٹ اچھا ہے تو اسے مکمل ہونا چاہیے تھا. اگر پاکستان تحریک انصاف نے ہیلتھ کارڈ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اگر وہ اچھا ہے تو اس کو جاری رکھنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون ہمیں عمران خان کے پورے دور حکومت میں ایک ہی بات بتاتی رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے شروع کیا تھا. نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، لیکن نہ تو اس پروجیکٹ کے لیے کوئی فنڈز مختص کیے گئے تھے، نہ ہی اس پروجیکٹ کو باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا. مریضوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کوئی 10 ایک مریضوں کو نواز شریف نے کسی تقریب میں کوئی چیک ویک بھی دے دیے تھے یا ہیلتھ کارڈ نام کی کوئی چیز بھی دے دی تھی، لیکن یہ پروجیکٹ نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز نہیں کیا تھا. عمران خان کے دور میں اس پروجیکٹ کی پوری ویزیبلٹی بنی اور اس نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا. اب کیا کریں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت بہت بڑے عذاب میں پھنسی ہوئی ہے. ایک تو بی آئی ایس پی کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے ہر مہینے دیتی ہے سرکار، اور جو غریب اور جو جاہل لوگ ہیں وہ جب یہ پیسے لیتے ہیں تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسے شہباز حکومت کی جانب سے کسی مختص کیے گئے فنڈ سے انہیں مل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ پروجیکٹ شروع آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، لہٰذا یہ پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو ہمیں پیپلز پارٹی دے رہی ہے. جو ہیلتھ کارڈ کا پروجیکٹ عمران خان کے دور میں باقاعدہ شروع ہوا، اب آپ اس کو لاکھ صحت انصاف میں سے انصاف کا لفظ نکال دیں، صرف صحت کارڈ کر دیں، کچھ بھی اس کو نام دیتے رہیں، لیکن بے شک اس کو مسلم لیگ ہیلتھ کارڈ کا نام دے دیں، لیکن لوگوں کے ذہن سے آپ یہ بات نہیں نکال سکتے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان نے شروع کیا تھا. پاکستان کے لوگ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ چاہے تو یہ پروجیکٹ بند کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمران خان کا پروجیکٹ اور یہ پیسے عمران خان ہمیں دے رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. لہٰذا اب کروڑوں اربوں روپیہ سرکار کا ہیلتھ کارڈ پر بھی لگ رہا ہے اور بی آئی ایس پی کے پیسے دینے پر بھی لگ رہا ہے، اور ان دونوں کے پیسے جن کو ملتے ہیں، بی آئی ایس پی والے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ پیسے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملے، اب ہمارا ووٹ پیپلز پارٹی کو پکا. اور ہیلتھ کارڈ کے بینیفیشریز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ چونکہ عمران خان نے شروع کیا، اس کی وجہ سے پیسے مل رہے ہیں، لہٰذا اب ہمارا ووٹ عمران خان کو پکا. نون لیگ کو کوئی الیکٹورل بینیفٹ نہیں ہو رہا، چنانچہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلسس پروگرام کارڈ کا آغاز کیا گیا ہے. 10 لاکھ روپے اس میں مختص کر دیے گئے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ اتنا جاہلانہ پروجیکٹ ہے جس کا فائدہ صرف گردے کے مریض تو اٹھا سکیں گے، لیکن جو اور سینکڑوں ہزاروں بیماریوں کے مریض ہیں پورے پنجاب میں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہیلتھ کارڈ کو پہلے تو یہ کہا گیا محسن نقوی کے دور وزارت اعلیٰ میں کہ اب اس کے بینیفیشریز صرف سرکاری ہسپتالوں کے لوگ ہوں گے، پرائیویٹ ہسپتالوں میں یا تو اس کو ختم کر دیا گیا یا بہت محدود کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب دوبارہ حکومت میں آ گئے اور مریم بی بی کی حکومت آ گئی پنجاب میں، تو اب اس ہیلتھ کارڈ میں جو ہر سال 10 لاکھ روپے آ جایا کرتے تھے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور جو کینسر اور بڑی بڑی بیماریوں کے لیے وہ ان لمیٹڈ تھا کہ ان کا علاج پہ کوئی 10 لاکھ کی لمٹ بھی نہیں تھی، وہ سب بھی ختم کر دیا گیا. کوئی 2-4 لاکھ روپے بھیج دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بس اب یہ کوئی 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جب وہ ختم ہو گئے تو اب سال پورا ہونے کا انتظار کرو. اگر کوئی مریض زیادہ مستحق ہے، کوئی زیادہ مسائل ہیں، کوئی بڑی بیماریوں کے ہاسپٹل ہیں، تو ان میں جی وہ 3-4 لاکھ روپے آپ کے ختم ہو گئے تو اچھا اب ہم آپ کو 2-3 لاکھ روپے کا اور ریزرو فنڈ بھیج دیں گے، اور پھر وہ ریزرو فنڈ 4 دن چلا، 4 دن بند. یوں ایک صرف جو منشا ہے اور جو مقصد ہے اور جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کا نام ختم کر کے
بین مریم نواز یا نواز شریف کا نام اوپر لکھا جائے، اور اس کا بندوبست اب کر لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلسس پروگرام کارڈ کی شکل میں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ شاید آہستہ آہستہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہارٹ کارڈ بھی آ جائے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب پھیپھڑے کارڈ بھی آ جائے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب لیور کارڈ بھی آ جائے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کینسر کارڈ بھی آ جائے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شوگر کارڈ بھی آ جائے گا۔ لیکن جو نہیں تھا، جو ایک ہی ہیلتھ کارڈ میں سب کچھ کور ہو رہا تھا، وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اگر چلے گا اور اس میں اسی طرح سے فنڈز آتے رہیں گے جس طرح عمران خان کے دور میں آ رہے تھے، تو پھر تو ظاہر نام عمران خان کا ہوگا۔ عمران خان بھی اس پروجیکٹ کو اس طرح سے، جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسٹیٹ لائف یا جو بھی انشورنس کمپنی جس کے ساتھ حکومت ڈیل کرے گی وہ اس کو خود سے اس کے لیے فنڈ جنریٹ کرے گا، وہ نہیں کر سکے تھے۔ سرکار ہی کو انشورنس کمپنی کو پیسے دینے پڑ رہے تھے، لہٰذا ایونچولی تو سبسڈیز حکومتیں دے نہیں پاتی۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہوا تھا کہ حکومت پریشان تھی کہ اتنا بڑا فنڈ کس طرح سے رکھے، عمران خان کے دور حکومت میں بھی، اور پنجاب میں بھی حکومت پریشان تھی کہ اتنا بڑا پیسے ہر مہینے کس طرح سے وہ کسی انشورنس کمپنی کو دیتے رہے۔ ساری دنیا میں انشورنس کمپنیاں جب اس طرح کی انشورنس چلاتی ہیں، اسکیمز چلاتی ہیں، تو وہ اس کے لیے فنڈز خود ارینج کرتی ہیں، خود عوام سے پریمیم اکٹھا کرتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکے تھے عمران خان صاحب بھی کہ سرکاری خزانے پر بوجھ نہ پڑے اور عوام اور جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپس میں ڈائریکٹ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ یہ نہیں ہو پایا تھا عمران خان سے بھی، اس کی کوئی اچھی فیزیبلٹی ان کے دور حکومت میں بھی نہیں بن سکی تھی، اور اب اس پروجیکٹ سے یہی حال بی آئی ایس پی کا ہے کہ اس کو بھی سرکار کو ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ظاہر غریب ملکوں میں حکومتیں ایسا کر نہیں سکتی۔ جو عمران خان صاحب بہت بات کیا کرتے تھے کہ ملائیشیا میں یہ ہے اور پینشن فنڈ ہوتا ہے، اور وہ بینکس جو ہے خود پینشن فنڈ ارینج کرتے ہیں، سرکار پینشن نہیں دیا کرتی، لیکن وہ اس پروجیکٹ کو بھی کوئی وائبل پروجیکٹ بنا نہیں سکے تھے، کوئی اس کی فیزیبلٹی بھی تیار نہیں کر سکے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے، بات کرتے تھے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ انشورنس کمپنیاں ہیلتھ کارڈز کے لیے بھی اور پینشنز کے لیے بھی بینکس خود سے فنڈز ارینج کر سکیں اور سرکار کو یہ پیسے نہ دینے پڑیں، لیکن وہ ان پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ان کی حکومت رخصت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ محاذ کھول لیا تھا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے، وہ عدالتوں سے لڑ رہے تھے، وہ اپوزیشن جماعتوں سے لڑ رہے تھے، اور اس لڑائی میں عوام کی فلاح کے تمام منصوبے اگر انہوں نے کوئی شروع کیے تھے تو وہ کھٹائی میں پڑ گئے۔ بین ہی اب مریم نواز حکومت بھی جو عمران خان پر الزام ماضی میں نواز شریف اور مریم نواز لگایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے پروجیکٹس پر اپنے نام کی تختی لگا کر چلا رہا ہے، اگر یہی کام یہ کر لیتے کہ عمران خان کے پروجیکٹ پر اپنے نام کی تختی لگا لیتے تو شاید عوام اتنا سفر نہ کرتے جتنے اس وقت ان کے احمقانہ منصوبوں کی وجہ سے، اور ملک کے بیشتر ہاسپٹلز میں ہیلتھ کارڈ کو یا تو انہوں نے بند کر دیا ہے یا لمیٹڈ کر دیا ہے، یا 2 دن کام وہ کرتے ہیں اور 2 دن نہیں کرتے۔ یوں مریضوں کو ایک خلجان میں اور ایک ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا کرنے کے سوا اور کوئی کارآمد کام نون لیگ کی حکومت نہیں کر رہی، اور صرف اپنے ووٹس گنوانے کے سوا یہ اس وقت تک کسی بھی پروجیکٹ کو کامیابی سے عوام کے لیے فروٹفل بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے۔